أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا على هذا قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قوله الحق إنا أعطيناك الكوثر صلوات محمد برادران ایمانی بزرگان مذہب و ملت، خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور ان کی تقدیر کی بلندی کی علامت ہے جو عزائے سرکار سید الشہداء کے ساتھ ساتھ عزائے مادر سرکار سید الشہداء شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ انسیہ حورہ بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کو منعقد کر رہے ہیں اور برپا کر رہے ہیں، اس میں جا کے شرکت کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ غم اور اس کے آغاز کے لیے میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ صرف اس لیے کہ میں تمہیز سے بچ جاؤں۔ قرآن کے بہت ہی مختصر سے سورہ کی پہلی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کی تلاوت کی شان یہ ہے کہ اس کو سن کے آدمی ایسے محظوظ ہوتا ہے کہ جیسے اس کی مادری زبان اردو نہیں بلکہ عربی ہے، چونکہ ان مجلسوں سے کے صدقے میں، اس عزا کے صدقے میں اتنی کثرت سے اس کی تلاوت کی جاتی ہے کہ آپ کے درمیان نہ محتاج ترجمہ ہے، نہ محتاج معنی ہے، نہ محتاج تفسیر ہے۔ عام متوجہ ہو گئے کہ میں نے جو اس آیت کی تلاوت کی تو میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس آیت میں صدیقہ طاہرہ کی کون سی شان نمایاں ہے۔ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اور کچھ مطالب بھی عرض کرنا ہے، کیونکہ بڑے خلوص سے جناب مظہر امین صاحب اس خمسے کو مسلسل سالہ گزشتہ سے قائم کیے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور آپ یہ نہ سوچئے گا کہ لکھنؤ ہے، مومنین کی کثرت ہے، یہاں کثیر تعداد میں شان امیر المومنین اور صدیقہ طاہرہ بستے ہیں، لہٰذا شان سے عزا یہ یہاں ہو رہی ہے، بلکہ صدیقہ طاہرہ کی عزا کی یہ معجز نمائی ہے کہ کائنات کے ہر گوشے میں، یہ دنیا بڑی مصروف ہے نا، ہم کو تانا دیا جاتا ہے ذرا علم کی طرف متوجہ ہوئیے، نعرہ برا نہیں ہے، مگر میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو تعلیم یافتہ ممالک ہیں، یورپ میں بھی، آسٹریلیا میں، پوری دنیا کا نیٹ کا زمانہ ہے، آپ دورہ کر سکتے ہیں نیٹ کے ذریعے، ہر جگہ یہ عزا منعقد ہو رہی ہے۔ تمہید میں جانے کی تو گنجائش نہیں، مگر تمہیداً ایک بات عرض کر دوں جو ماشاءاللہ مومنین آ رہے ہیں، دو چار مومنین اور آ جائیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے تاکہ آپ اس عزا کی معجز نمائی کو سمجھ سکیں کہ انسانوں کی قائم کردہ یہ عزا نہیں ہے بلکہ اس میں عجم معجز نمائی ہے۔ دنیا کے امریکہ سے لے کے لندن، آسٹریلیا، یوروپ، ادھر خلیج میں، عرب میں، افریقہ میں، ہر طرف ان ایام میں شہزادی کونین کی یہ عزا منعقد ہو رہی ہے۔ معجز نمائی جو دکھانا چاہتا ہوں، اس وقت آج
میں 8 فروری کو بیٹھا ہوا آپ کے سامنے، تقریباً گھڑی میں وقت 9:05 ہو رہا ہے، آغاز گفتگو کر چکا ہوں، اس وقت تک کی ضمانت لے رہا ہوں، اس کے بعد کل کیا ہو اس کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ جا کے خود معلوم کر لیجئے گا، اور نیٹ کا زمانہ ہے، سرچ کر لیجئے، مجلس کا ادب ہے، ورنہ میں کہتا میں رک رہا ہوں، آپ ابھی بھی سرچ کر لیجئے کہ جو یونان ہے جس کا نام آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، بڑی علمی سرزمین ہے یونان، اور وہاں کے جو عیسائی ہیں، پادری ہیں، اپنے کو سب سے سپر پادری سمجھتے ہیں۔ آج 8 فروری تک بڑی ذمہ داری سرچ کر رہا ہوں، مجلس سے پہلے دیکھ کے آیا ہوں، آگے کی ذمہ داری نہیں لیتا کہ کل کیا ہوگا۔ یونان میں آج بھی ایک مسجد تعمیر نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تقابل پیش کر رہا ہوں، اس سزا کو جو لوگ رسم دنیا سمجھتے ہیں، یہ رسم دنیا نہیں ہے، یہ اہل بیت آبرو اسلام ہیں۔ یونان کے عیسائی پادری اپنے کو سپر پادری سمجھتے ہیں، اور عیسائیت ہے، بلکہ اور وضاحت کے لیے عرض کر دوں تاکہ بات یہ نہ لگے کہ زور خطابت میں بیان کر کے چلے گئے، اب سے کچھ ہی سال پہلے وہاں اولمپک ہوئے تھے، اولمپک میں اسلامی ممالک کے بھی کھیلنے والے کھلاڑی وہاں پہنچے، سعودی عرب نے باقاعدہ حکومت کے اعتبار سے یہ کوشش کی کہ ہمارے کھلاڑی آئیں گے، وہ نماز کہاں پڑھیں گے، جمعہ کا دن آئے گا، لہٰذا نماز جمعہ کہاں ادا کریں گے۔ عیسائیوں کا ملک ہے، یورپ ہے، یونان کا نام آپ سنے ہوئے، بہت پرانا ملک ہے، حکومت نے اجازت چاہی کہ عارضی طور پر، وقتی طور پر وہاں مسجد قائم ہو جائے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں شہزادی کونین کے حق سے جو لوگ منحرف ہوتے ہیں، شہزادی کونین کا حق بیان کرنا یہ ہماری محبت نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی بقا کا نام ہے، اسلام کی بقا کا نام ہے۔ ماشاءاللہ مومنین آ گئے۔ اب سنیے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سعودی عرب کی حکومت نے یونان کی حکومت سے اجازت چاہی کہ عارضی طور پر، وقتی طور پر ایک مسجد تعمیر کر لیں، اجازت نہیں ملی، مگر وہی اولمپک کے کھیل دکھانے والے کیمرے جب اس کے مین ہائی وے پہ دوڑے تو انہوں نے دکھایا کہ عزا خانہ ثانیہ زہرا بنا ہوا ہے۔ دیکھیں کچھ عرض کر رہا ہوں، عزا خانہ ثانیہ زہرا یونان میں موجود ہے، مین شاہراہ پہ ہے۔ آپ نہیں سمجھے، نبی کی بیٹی نے اس شان سے اس عزا کو قائم کیا کہ آج حسین کی عزا قائم ہوگی۔ نہ جانے کیا سمجھتے ہیں یونان کے پادری کہ جو مسجد کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، مگر وہ جانتے ہیں کہ عزا خانے میں کچھ ایسی جاذبیت ہے کہ جہاں حق ہی حق ہے۔ لہذا عزا خانہ ثانیہ زہرا بی بی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، ایک باواز بلند صلوات پڑھو، اور یہ عزا وہاں بھی ہو رہی ہے۔ برحال متوجہ ہو گئے، یہ عزا وہاں بھی آج کی تاریخ میں منعقد ہو رہی ہے۔ یہ کوئی رسم دنیا نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ نظام قدرت ہے، انتظام پروردگار ہے۔ بہرحال مومنین کا بھی انتظار تمام ہوا۔ میں نے آپ کی معلومات کے لیے بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر دین اسلام کی شروعات ہوگی تو اس دروازے سے، اور افسوس یہ ہے سورہ کوثر کی تلاوت کی نہ پہلی آیت کی، بغیر کسی تمہید کے آغاز گفتگو کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو جب فضیلتیں برداشت نہیں ہوئی، کچھ نہ ملا تو یہ کہہ دیا کہ نبی کی 3 بیٹیاں اور بھی تو ہیں، نہ جانے 3 سے کتنا لگاؤ ہے۔ علی کی خلافت کا مسئلہ ہے تو بھی 3 لائے جاتے ہیں، زہرا کی عظمت کی بات آئے تب بھی مقابلے پہ 3 لاتے ہیں۔ علماء دلیل دیتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تاریخ سناتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ نہیں تھیں۔ میں یہ نہیں ثابت کروں گا کہ نہیں تھیں، مگر ہم آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں 3 کیا 13 لے آئیں، فاطمہ کی شان پر کوئی حرف نہیں آنے والا۔ صدیقہ طاہرہ
مصطفیہ بی بی ہے، زکیہ بی بی ہے، عابدہ بی بی ہے، زاہدہ بی بی ہے، اس کی شان پر کوئی فرق نہیں آنے والا۔ دلیل دوں، فقط زور خطابت میں آپ شہزادی کے چاہنے والے ہیں، سبحان اللہ کہیں گے، واہ واہ کریں گے، اس لیے جملہ نہیں عرض کیا، میرے پاس دلیل ہے۔ کیا کہا گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، یعنی علی کے پاس وہ شان ہے جو فاطمہ کی شان ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ تو جھوٹی بیٹیاں بیان کر رہے ہیں، عظمت گھٹانے کے لیے۔ شہزادی کی عظمت نہیں گھٹتی، دلیل ہے میرے پاس، تم تو جھوٹی روایت سنا رہے ہو، ہم سے سچی سچی سنو۔ ابو طالب کے 4 بیٹے، جناب جعفر، جناب طالب، جناب جعفر، جناب عقیل اور امیر المومنین، وہاں تو سچے 4 بیٹے ہیں، مگر علی کی شان جو ہے، نہیں متوجہ ہوئے آپ، جو علی کی شان ہے اس پر کوئی حرف نہیں آیا۔ 4 بیٹے ہونے کے باوجود علی علی ہیں، تم لاکھ بیٹیاں بنا لو، یہ فاطمہ زہرا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا۔ بھئی یہ شان تو علی کی ہے کہ جب ایک ہی باپ سے، ایک ہی ماں سے 3 بھائی اور ہیں، علی کی عظمت پہ فرق نہیں آتا۔ لاکھ بیٹیاں بنا لو، فاطمہ کی بھی شان پہ کوئی فرق نہیں آنے والا۔ صلوات پڑھ دیں حضرت محمد و آل محمد۔ اس لیے جو قدرت نے ان کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ جبرائیل نے پوچھا کہ پروردگار میں تھا، تو تھا، میں پریشان تھا، یہ نور سامنے آیا، اس نے کہا کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں عبد ذلیل ہوں، تو رب جلیل ہے۔ اس نے تعلیم دیا، ہم نے سیکھ لیا، بیان کر دیا، مجھے عزت مل گئی، شرف مل گیا، میں نے تیری ذات کو پہچان لیا کہ میں عبد ذلیل ہوں، تو رب جلیل ہے۔ مگر معبود یہ بتا دے، دنیا والے ہی تو شہزادی کی عظمت کو گھٹانا چاہ رہے ہیں، قدرت نے بھی کیا انتظام کیا؟ دیکھیں جلدی عرض کر رہا ہوں، کچھ مطالب اور عرض کرنے اس وقت مجھے آپ کے سامنے شہزادی کے فضائل سے زیادہ فدق پہ بات کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ فدق کی حقیقت کیا ہے۔ مطالعہ کیا کیجئے، علم حاصل کیا کیجئے، اگر مطالعہ نہیں کریں گے تو اہل بیت کے حق کو نہیں پہچان پائیں گے آپ۔ ابھی ہماری قوم کو ہی نہیں پتا ہے کہ فدق ہے کیا، لہذا اسی بات کو رب دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جبرائیل نے پوچھا، انہوں نے مدد کی، کہ معبود مگر پہچانا نہیں کہ یہ کون ہیں؟ دنیا والے ان کی فضیلت گھٹانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں عرش پر جہاں تک دنیا والوں کی پہنچ ہی نہیں، جبرائیل ہیں، پروردگار ہے، سوال کیا جا رہا ہے، پروردگار یہ کون ہیں؟ اس نور کو نہیں پہچانا، خدا نے عام طور پہ تعارف نہیں کرایا کہ انا محمود ھذا محمد۔ یہ بات تو سنی ہوئی نا، سنی ہوئی بات سنائی آپ کو تو اس میں لطف کیا، مگر یہ بھی ذہن میں واضح رہے کہ فضیلت آل محمد کا سمندر تو ایک ہی ہے نا۔ کہ کچھ عرض کر رہا ہوں، آپ نے کبھی سمندر کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ سمندر میں روز پانی وہی رہتا ہے، سمندر ایک ہی ہوتا ہے، پانی وہی ہوتا ہے، مگر اس میں اٹھنے والی ہر موج نئی ہوتی ہے۔ سمندر نہیں بدلتا، نئی نئی موجیں اٹھتی ہیں، کچھ بہت بلند اٹھتی ہیں۔ تو آل محمد کی فضیلت کا سمندر تو وہی ہے نا جو 1400 سال سے موجزن ہے۔ نئے نئے ذاکرین آتے ہیں، اپنی استطاعت کے حساب سے، اپنی توفیق کے حساب سے، ان کو جو عطا ہوا ہے اس اعتبار سے اہل بیت کی انہی فضیلتوں سے فضیلت کی نئی موج آپ کو دکھا کے جاتے ہیں۔ لہذا روایت تو آپ کی سنی ہوئی ہے، قرآن ہے، انا محمود ھذا محمد، پہچانوا رہا ہے۔ یہ کچھ عرض کر رہا ہوں، زمین پہ کیا تعارف کرایا یہ سمجھانے کے لیے مجبوراً دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن میرے ذہن سے متوجہ ہو جائے اور مقصد سمجھنے میں آپ کو بھی آسانی ہو اور میری محنت کا بھی کچھ حاصل مجھے ہو۔ انا محمود ھذا محمد، انا اعلی ھذا علی، انا فاطر السماوات والارض ھذہ فاطمہ،
انا محسن ھذا حسن، انا قدیم الاحسان ھذا حسین. جو دہرا دیا، جبکہ آپ کے سامنے دہرانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، مومنین لکھنؤ بیٹھے ہوئے ہیں. مگر اگر نہ دہراتا تو آپ کو لطف نہ آتا. یہ فضیلت تو عرش پر سنائی کہ جب یہ حضرت انسان موجود نہیں تھا، یہ خبیث ملا موجود نہیں تھا، وہی ملائکہ ہیں جو عرش پر پوچھ چکے ہیں. شب جمعہ ہے نا، حدیث قصہ سنتے ہیں آپ، حدیث قصہ کی بھی مخالفت ہو رہی ہے. حدیث قصہ کے بجائے دعائے کمیل. ارے بھائی بجائے کیا، دعائے کمیل بھی پڑھیے، حدیث قصہ بھی پڑھیے. زہرا کے بغض میں اتنا ڈوب گئے کہ ان کو یہ پتا ہی نہیں کہ دعائے کمیل زہرا کے شوہر علی کی ہے. دیکھیں کچھ عرض کر رہا ہوں، زہرا کے بغض میں اتنا ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ جس دعائے کمیل کو حدیث قصہ کے مقابلے پہ لا رہے ہیں وہ کسی ملا مولوی کی تعلیم کردہ نہیں ہے، امیر المومنین کی تعلیم کردہ ہے. بات آگئی تو صرف ایک جملے میں دونوں کی فضیلتیں سن لیں. حدیث قصہ اور دعائے کمیل میں فرق یہ ہے کہ دعائے کمیل میں علی نے اللہ کے فضائل پڑھے، حدیث قصہ میں اللہ نے اہل بیت کے فضائل پڑھے. ایک صلوات پڑھ دے حضرت محمد علیہ. مل جل کے ایک باواز ہے، بلند صلوات کا سہارا ہے. دعائے کمیل میں امیر المومنین نے اللہ کے اوصاف حمیدہ گنائے، اللہ کی عظمتیں بیان کی، اور حدیث قصہ میں اللہ نے اہل بیت کے فضائل پڑھے. تو بھئی یہی جبرائیل تو ہیں جو عرش پہ پوچھ چکے تھے، بتا چکا وہ کہ انا محمود ھذا محمد، انا اعلی ھذا علی. اب اسی حدیث قصہ میں پھر جبرائیل پوچھ رہے ہیں، اے پروردگار یہ چادر کے نیچے جو ہیں وہ کون ہیں؟ مجھے یہی دیکھنا تھا کہ آپ کتنا متوجہ ہو کے سن رہے ہیں. اس بیعت کو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس پر آپ کی توجہ دیکھوں گا. اگر اس توجہ سے سنا تو آگے کے منازل حل ہوں گے، ورنہ میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. آپ کس محبت سے بیٹھے سن رہے ہیں، آپ کی معرفت کی منزل کیا ہے. اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل بھی ہر کس و ناکس کے نصیب میں نہیں آتے. یہاں معرفت کے درجات ہیں. سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ایسے ہی نہیں فائز ہوئے، اس لیے کہ جب مالک نے فضیلت دیکھی تو زبان کھول دی. علی نے مسکرا کے کہا اسی لیے تو سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہیں. ان کے فضائل ایسے نہیں سمجھ سکتے. مالک جیسے تو ہمارے اور آپ کے جیسے گنہگار کیا. ہاں ہم تو اس فرش پر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو بھی کچھ عطا ہو جائے، کرم خاص ہو جائے، جو معرفت کے گور ہمارے بھی دامن میں آ جائیں. سنیں، عرش پہ پوچھا کہ انا محمود. فرش پہ انسانوں کے سامنے جبرائیل نے پوچھا. حدیث قصہ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، شہزادی سے متعلق مجلس ہے، شب جمعہ میری تقدیر میں آئی ہے، لہذا عرض کر رہا ہوں. اور تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا. پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہیں؟ کہ ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. نہیں متوجہ ہوئے جن اہل بیت کو اللہ نے اپنی انا سے پہچنوایا تھا، اس نے اب زمین پر اپنی انا ہٹا لی. انا کی جگہ پر فاطمہ کے ذکر کو رکھ کے کہ فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے شہزادے. شہزادی کا ذکر کیا. بھائی جب عرش پر کہہ چکا تھا انا محمود ھذا محمد، جبرائیل نے وہی تو سوال کیا تھا جو عرش پہ کیا تھا. جب چادر کے نیچے جمع ہو گئے تب بھی کہہ دیتا انا محمود ھذا محمد، انا اعلی ھذا علی، انا فاطر السماوات والارض ھذا فاطمہ.
کہا نہیں یہ فاطمہ ہیں، اپنی ذات کو ہٹا کے شہزادی کا نام لیا، کہا دیکھو فرش پر اگر میری خدائی چل رہی ہے تو کس شہزادی کے تصدق میں چل رہی ہے؟ مرکز رسالت ہیں فاطمہ، مرکز امامت ہیں فاطمہ، شہزادی کا نام لیا۔ شکریہ، آپ نے توجہ سن لیا۔ اب ہم سے سنیے بات، میں تیزی سے آگے بڑھا رہا ہوں، فدق تک لے کے آؤں۔ آپ کے توجہ کا شکریہ، میں نے آیت کا بھی تفصیل سے ذکر اس لیے نہیں کیا، اس کی بھی تفسیر ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے، لوگ اس سے بھی انکار کرتے ہیں، اس کی دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی۔ ہم پر جو تانا زنی ہوتی ہے کہ صاحب نبی نے عذاب کی حاجت طلب نہیں کی، تمام نبیوں نے کی، آپ کیوں بعض لوگوں کو برا کہتے ہیں؟ تو سنیے نبی نے کیوں نہیں عذاب مانگا، میں آپ کو دلیل دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ حقیقت ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، آدم سے لے کے ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کے پیغمبر اسلام تک جتنے سب نے کہا پروردگار یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، ان پہ اب عذاب نازل کر دے۔ نوح نے تو کتنی منتیں کی ہیں، بار بار ٹالا گیا مگر عذاب منگوا کے ہی رہے نوح۔ متوجہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ جناب نوح عذاب منگوا کے ہی رہے، جتنے نبی ہیں سب نے عذاب کی دعا کی، مگر پیغمبر اسلام نے کبھی عذاب کی دعا نہیں کی۔ بلکہ حدیث سنیے، حدیث معصوم فرماتے ہیں کہ میرے جد رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے عذاب کی دعا کیوں نہیں کی جبکہ آپ پر پتھر برسائے گئے؟ شہزادی کی فضیلت سننا چاہ رہے ہیں آپ، متوجہ رہیں۔ ادھر بھی عبادت ہو رہی ہے، شب جمعہ ہے، ایام عزا ہیں، عزا کے دن ہیں۔ یہ لکھنؤ کا شرف ہے، کسی ایک مقام پہ بیٹھ کے عبادت نہیں ہوتی، بلکہ ایک محلہ نہیں، ایک مقام پر، جس طرح ہم مسجد میں دیکھتے ہیں نا، مختلف مصلے ہوتے ہیں، کوئی اس جانب نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس جانب نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس جگہ اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہے رمضان میں، وہی شان اس عزا کی بھی ہے، اس لیے کہ شریعت کو تقویت ہی آل محمد سے ہے، شریعت کی بقا بھی آل محمد سے ہے۔ اب سنیے جو عرض کر رہا ہوں کہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ پوچھا اے محمد تم نے عذاب کیوں نہیں مانگا؟ کہ پروردگار وجہ بتا دے، جن نبیوں نے عذاب مانگا تو ان کے عذاب مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ سب آ کے عاجز ہو کے یہی کہتے تھے پروردگار ان کو بڑی دلیلیں دیں، نوح آئے، دلیلیں دینے کے باوجود بھی یہ نہیں مانتے، ان پر عذاب نازل کر دے۔ ابراہیم آئے، جتنے نبیوں نے دعا کی، دلیل یہی پیش کی کہ اب ہمارے پاس کوئی دلیل بچی نہیں ہے جس سے ان کو سمجھائیں۔ کیا متوجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب میرے پاس کوئی دلیل ہے نہیں، ساری دلیلیں دے چکا، میری دلیلیں ختم ہو گئیں، یہ نہیں مانتے، اب ان پر عذاب، ان کو سمجھا دیا یہ نہیں مانتے، اب ان پر عذاب۔ پروردگار سلم میں نے کیوں نہیں مانگا؟ ان کے پاس دلیلیں ختم ہو گئی تھی، میرے پاس دلیل ختم نہیں ہوئی تھی، ارے میری ایک فاطمہ ہی کافی تھی، میرے پاس علی جیسی دلیل موجود ہے، میرے بعد جو ان کو سمجھائے، میرے پاس حسن و حسین جیسی دلیل موجود ہے۔ متوجہ ہو تو ایک جملہ اپنی مرضی سے جو اس سے محبت میں عرض کروں، انشاءاللہ مولا قبول کریں گے، گر قبول افتد زہز و شرف، نبی سمجھانا چاہ رہے ہیں، اوروں کے پاس دلیل نہیں بچی اس لیے عذاب آیا، میرے پاس زہرا بھی ہے دلیل کے لیے، علی بھی ہیں، حسنین بھی ہیں، 12 امام ہیں۔ اب جب یہ آخری کی بھی حجت کو جھٹلائے گا، اس دلیل کو نہیں مانے گا جو دلیل تیری غیبت پہ ہے، تو میں عذاب نہیں مانگوں گا، میں قیامت مانگوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے تمام آل محمد۔ عذاب نہیں مانگوں گا پروردگار،
میں 12 حجتیں پیش کروں گا اپنے بعد. میں اپنی امت کو عذاب کے چکر میں کہاں پھنساؤں گا؟ اور جب ان 12 حجتوں سے انکار کرے گا، آخری کی غیبت سے بھی انکار کر دے گا، تو میں عذاب تب بھی نہیں مانگوں گا. پھر قیامت ہی قیامت ہوگی، ہر طرف عدل و انصاف ہوگا. ہاں عزیزو، شکریہ. مومنین کا انتظار بھی تھا اور آپ کی توجہ کا بھی خواہاں تھا. الحمدللہ مجھے امید نہیں تھی، آپ نے داد بھی دے دی، شکریہ آپ کا. میں نے اب اپنی مجلسوں کا تھوڑا سا انداز تبدیل کیا ہے، ضرورت محسوس کر رہا ہوں. اس لیے آپ جس طرح مجلس سننا چاہتے ہیں، میں بھی تقریباً بچپن سے لے کے اب تک 30 سال ہو رہے ہیں، 42-43 سال کی عمر ہو گئی ہے یہ شرف حاصل کرتے ہوئے، ذاکری کرتے ہوئے. آپ کی نبضیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں. ہم جانتے ہیں آپ کس ذکر پر نعرے لگاتے ہیں، کس ذکر پر داد دیتے ہیں اور کس کو سنجیدگی سے سنتے ہیں. مجھے پتا ہے شاید آپ سے داد نہ ملے، مگر جو آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ میری شرعی ذمہ داری بھی ہے. اور آپ خود بھی سنیے اور اپنی قوم کے نوجوانوں کو بتائیے یہ جو آپ پہ حملے ہو رہے ہیں کہ عزاداری اتنی کیوں ہوتی ہے. دیکھیں ایام فاطمی شام سے پہلے نہیں ہوتے تھے، اب جس طرح منعقد ہونے لگے شہر میں 75 دن کی روایت کے اعتبار سے بھی عزا منعقد ہو گئی ہے، 90 دن کی روایت کے حساب سے بھی لوگ بے چین ہو کے نکل آتے ہیں. تو نہ سمجھیے گا کہ کوئی یہ آپ کا عمل ہے یا کوئی یہ معمولی مشن ہے. اگر یہ ہے تو آپ زندہ ہیں، اگر یہ ہے تو آپ کی نجات ہے. 3 چیزیں شیعت کی اساس ہیں، پوری توجہ. 3 چیزیں شیعت کی اساس ہیں. ایک کربلا، دوسرے غدیر، تیسرے فدق. کچھ عرض کر رہا ہوں، ان تینوں حقیقتوں کو بہت پامال کیا جا رہا ہے، ان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. لوگ سوچ رہے ہیں کثرت سے منایا جا رہا ہے، کثرت وجہ سے نہیں منایا جا رہا ہے. اگر یہ نہ ہوا تو شیعت کی اساس ختم ہو جائے گی. ان 3 چیزوں کی محافظت کیجئے. ایک کربلا، سب وابستہ تو ہو کے دیکھو، عزت مل جائے گی. حر سے جناب حر بن جاؤ گے. ہمیں پتا ہے تم بڑے بے ادب ہو، بڑی بے ادبیاں کر چکے ہو، مگر ادب سے آ کے پیشانی چھکا کے تو دیکھو. وجہ سنیں گے میں کیوں عرض کر رہا ہوں، یہ نعرہ کیوں بلند کیا آپ کے سامنے. نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے کیا سناؤں گا. بزرگوں نے میرے والد کو سنا، عظیم خطبہ کو سنتے رہتے ہیں. میں تو تبلیغ کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. کربلا، غدیر، فدق. اس لیے کہ کربلا مظلوم کی بالادستی کا نام ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو مظلوم دم گھٹ گھٹ کے اس دنیا سے چلے جاتے. ان کی بالادستی نہ ہوتی. کربلا نے، میں حسین نے صبر کر کے مظلومیت کی بالادستی کو قائم کیا. غدیر ایمان کی تکمیل کا نام ہے. اگر غدیر نہ ہوا، غدیر تکمیل ایمان کا نام ہے. ایمان نہیں رہ جائے گا. برزل کل ایمان علل کل کفر. کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور فدق حق و باطل کی تمیز کا نام ہے. میں کیا کچھ عرض کر رہا ہوں. فدق حق کی باطل پر بالادستی کا نام ہے. فدق دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینے کا نام ہے. لوگوں کو ابھی پتہ ہی نہیں کہ فدق کیا ہے. کہنے لگتے ہیں نادان. ذاکرین بھی ممبر پہ آ کے پڑھ جاتے ہیں. کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے. مومنین کا بھی فرض ہے کہ ممبر پہ جب ذاکر ہو تب تو نہ ٹوکیں، یہ بے ادبی ہے. مگر جب اترے تو اس کو سمجھائیں کہ بھائی ان حقیقتوں کو مومنین کو بتاؤ اور اپنے سوچ و فکر کے ساتھ گفتگو نہ کیا کرو، بلکہ کچھ درک کیا کرو، سمجھا کرو اور حقائق سے وابستہ گفتگو کیا کرو. اس لیے کہ آپ برابر سنتے ہوں گے کہ فدق زہرا کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ ان کا کہنا تھا گواہ نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ فدق ہے کیا.
فدق کی حقیقت کیا ہے؟ ورنہ کوئی ذاکر تو اپنے منہ سے جملے نہ کہتا. ارے کیسے گواہ؟ پتہ ہی نہیں کہ فدق کیا ہے. فدق ورثہ ہے اور ورثے میں گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. میں کیا کچھ عرض کر رہا ہوں؟ میں اپنے باپ کے ورثے کا وارث ہوں. بھائی میں خطیب الایمان کی اولاد ہوں. مجھے کوئی دلیل دینا ہے اس کے لیے؟ کیا مجھے کچھ گواہ پیش کرنا ہے اس کے لیے کہ میں فرزند خطیب الایمان ہوں؟ کیا کوئی انکار کرے تو میں حیدر میاں کو اور رضوی صاحب کو، جناب مظہر ضامن صاحب کو، ان مومنین کو نام لے کے وضاح کروں، نیر مجیدی صاحب کو پیش کروں گا کہ بتائیے کہ میں طاہر جرولی صاحب کا بیٹا ہوں. کوئی مانے مانے، نہ مانے نہ مانے، مجھے گواہ دینے کی ضرورت نہیں. بی بی زہرا کا حق تھا، جاہلوں کو پتہ ہی نہیں تھا. اب سنیے، یہ میں نے جان بوجھ کے چھوڑی تاکہ نوجوانوں کے علم میں آ جائے. مجھے یقین ہے بزرگ جانتے ہوں گے، ایسا نہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے آپ لوگوں نے عزت دے دی تو میرا دماغ خراب ہو گیا ہے. مگر میں اپنی نئی نسل کی محافظت کے لیے یہ جملے عرض کر رہا ہوں. فدق ہے کیا؟ خدا کی قسم قوم کو نہیں پتا ہے. خود صدیقہ طاہرہ، شہزادی کونین، انسیہ حورہ، بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں، شہزادی کی زبان سے سنیے کہ فدق ہے کیا، اور نوجوان سنیں. میں نے پہلے عرض کر دیا، آپ داد نہیں دیں گے، مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگا، مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں رہتی کوئی یہ کہے کہ بڑی کامیاب مجلس ہوئی اب کامیاب نہیں ہوئی. ارے شہزادی قبول کر لیں، اسی میں کامیابی ہے. ان کا حق پہنچ جائے، اسی میں کامیابی ہے. اور آپ کے بھی دل میں محبت ہے، انشاءاللہ پھڑک اٹھیں گے. صدیقہ طاہرہ فرماتی ہیں مدینے سے 150 کلومیٹر دور، یہ میں عرض کر رہا ہوں، آج بھی خیبر موجود ہے. مدینے سے 150 کلومیٹر دوری پہ، جو گئے ہو گئے، جو نہیں جائیں جا کے تصدیق کر لیں گے، نیٹ کا زمانہ ہے، سرچ کر لیں. خیبر تھا. جنگ خیبر نہیں پڑھنا ہے، خیبر فتح ہوئی. یہودی ہارے، علی کے سبب فتح ہوئی. نبی کو یہودیوں نے مال غنیمت دیا، نبی نے رکھا نہیں، نبی نے سب کا سب بانٹ دیا. وہ یہودی تھے، مگر یہودی ہونے کے باوجود جب دیکھا ایسا نبی ہے، اس کا وارث ایسا ہے کہ جس نے 2 انگلیوں پہ باب خیبر اکھاڑ لیا، اتنی طاقت رکھنے والا، سارا مال بانٹ چکا ہے، تو پھر یہودیوں نے کہا نبی، اے پیغمبر اسلام، آپ نے یہ کیا کیا؟ کہ میں نے امت میں بانٹ دیا مال. کہ اچھا لیجئے، اب خاص طور پر یہ فدق بہت عظیم باغ ہے، یہ ہم آپ کو آپ کے لیے دے رہے ہیں. چونکہ آپ نے سارا مال بانٹ دیا، آپ کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، لہٰذا یہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے. یہ باغ فدق آپ کے لیے. میں جنگ کے اصول ہوتے ہیں، اس تفصیل میں کہا جاؤں وقت کافی صرف ہو جائے گا. میں مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں، تاریخ فدق سنیے اور انشاءاللہ بہت دعائیں دیں گے. نبی کو جیسے ہی ملا، نبی نے فوراً کا کاغذ و قلم لا کے دو. کاغذ و قلم مہیا کرایا گیا، وہی جو اس وقت دستور تھا. میں محاورتاً کاغذ کہہ رہا ہوں، جس طرح لکھا جاتا تھا، یہودی تھے مہیا کرا دیا. کاش خالی مسلمان ہوتے تو نبی کو اس موقع پہ بھی نہ ملتا. وہ تو آخری وقت کا دوسرا موقع کہلاتا. نبی کو قلم ملا، اور نبی نے خیبر میں خود بھی جنگ لڑی ہے. کہتے ہیں نبی جاہل تھے، اگر جاہل تھے تو قلم کیوں مانگا؟ جاہل تھے کاغذ کیوں مانگا؟ نبی نے مانگا، ملا نبی کو. نبی نے فوراً لکھا کہ فدق جو یہودیوں سے خیبر فتح ہونے پر ہم کو ہمارے لیے مخصوص ملا ہے، یہ میں اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو ہبہ کرتا ہوں. ورثہ باپ کے مرنے کے بعد ملتا ہے. میں کیا کچھ عرض کر رہا ہوں؟ میرے دادا کی زمین مجھے ملی ہے، میرے والد نے ایک ان زمین نہیں خریدی، خدمت کر کے اس دنیا چلے گئے، نہ لکھنؤ میں نہ وطن میں.
دادا کی زمین میرے باپ کو ملی، انہوں نے وہ ورثہ چھوڑا، نہیں بیچی، آج ہم لوگ وارث ہیں الحمدللہ۔ 300 بیگھہ زمین ابھی بھی ہے۔ انتقال کے بعد وارث ہوئے، ہمارا حق ہوا، زندگی میں ہمارا حق نہیں تھا۔ بھائی ورثہ تو میں نے کہا شہزادی کا تھا، وہ بعد میں بنتا۔ نبی نے زندگی ہی میں کہا یہ فاطمہ بنت محمد کے لیے مخصوص کیا، میں نے ہبہ کیا۔ پھر یہودیوں نے سوال کر لیا، اے محمد یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو میں نے آپ کو آپ کے لیے دیا تھا، یہ کیسے تحریر لکھ دی؟ کہا آیت نہیں سنی مجھ پر نازل ہوئی ہے کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے اپنے اقربا میں تقسیم کر دو۔ اقربا میں بی بی فاطمہ کو دیا، صرف میں نے اقربا کا حق ادا کیا، اور یہ کاغذ لکھ کے کہ فاطمہ کے حوالے کیا جائے۔ یہ منظر دیکھنا تھا۔ یہودی بولے بھائی فدق کے سلسلے میں پوری توجہ، مجھے آپ سے داد و تحسین کی توقع نہیں ہے، اگر توجہ سن لیا اسی کے شکر گزار ہوں گے۔ آپ نے نوشتہ لکھا ہے بی بی زہرا کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، تو اس فدق سے متعلق ایک کاغذ ہمارے پاس بھی ہے۔ جب یہ باغ فدق ہم نے آپ کو دے دیا تو اب وہ کاغذ رکھ کے ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا وہ کاغذ بھی آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ حکم دیا کہ صندوق کھولا جائے، جس صندوق میں وہ کاغذ و نوشتہ رکھا ہے، صندوق کھولا گیا، لایا گیا، کھولا گیا، نوشتہ نکالا گیا، پیغمبر کے پاس دے دیا، پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ آپ نے ایک کاغذ لکھا ہے تو دوسرا کاغذ یہ بھی لے لیجئے۔ جب پورا باغ فدق آپ کو دے دیا تو اب یہ کاغذ رکھ کے ہم کیا کریں گے؟ نبی نے بھرے مجمع میں سب کے سامنے کھولا، اس پہ لکھا ہوا تھا بے اسمہ تعالی، بے اسمہ تعالی، یہ باغ فدق میں نے فدق بن نمک بن سام بن نون نے بویا تھا، اس کو سجایا تھا، اس کی تزئین و آرائش کی تھی، اس کے درختوں میں پانی دیا تھا۔ یہ صرف ہماری اولاد کے لیے ہے جو اولاد پیغمبر ہوگی۔ فدق بن نمک بن سام، حوالہ دے کے بعد آپ کے حوالے کر رہا ہوں نام، بن نو، یہ نبی کی اولاد کے لیے ہے۔ اگر نبی کی اولاد کے علاوہ کسی اور نے اس پر حق تصرف کیا تو اس کے لیے حرام ہوگا۔ والسلام فدق بن نمک بن سام بن نو، نبی نے سب کو سنا دیا۔ اپنی تحریر کو اس تحریر کو دونوں کو ملا کے فائل فدق بنا کے رجسٹری بھی ہبہ نامہ بھی، زہرا کو مقدمہ لڑنا تھا نا بھئی، عدالتوں کے لوگ چکر لگاتے ہیں۔ خالی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ زہرا کا حق غصب کیا گیا، بی بی کو بڑے دربار میں مقدمہ لڑنا تھا، دو فائلیں تیار ہو گئیں، ایک نبی کا ہبہ کیا ہوا، دوسرا ورثے والا میں فدق بن نمک بن سام بن نو، نبی کی اولاد کے علاوہ دوسرے کا حق نہیں ہے۔ یہ فائل بنا کے زہرا کو دے دی گئی۔ آگے آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ مشیت پروردگار کے آگے کوئی چارہ کلام ہی نہیں۔ پیغمبر اسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، نبی کے بعد نبی کی بیٹی پر ظلم ہونا شروع ہوئے۔ تاریخ میں لکھا ہے، انشاءاللہ مصاحب سنیں گے آپ، مگر یہ تاریخ ذرا سن لیں، بہت اہم ہے، 7 یا 8 منٹ، ابھی مصاحب بھی سنیے گا، 6 یا 7 منٹ میں بلکہ تمام ہو جائے گی، بہت مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں۔ بے شک آپ کے آنکھ میں اشک آئیں گے، اشک بہاتے رہیے، مگر میری بات ضائع نہ ہونے پائے۔ الحمدللہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اور سینہ بسینہ جو علم پھیلتا ہے، جن کے بچے نہیں ہیں اپنے بچوں کو جا کے سنائیں، اس حقیقت سے واقف ہوں۔ تقریباً 15 دن بعد، 28 سفر کے 15 دن بعد، شہزادی نے پہلے اپنی کنیز کو بھرے دربار میں بھیجا، مقدمہ قائم کرنے کے لیے، فدق مانگنے کے لیے، کیونکہ نبی کی شہادت کے بعد خالی علی کے تخت خلافت کو غصب نہیں کیا گیا تھا، ظاہری تخت خلافت کو، بلکہ زہرا کے باغ فدق پہ بھی قبضہ کیا گیا تھا کہ میرا باغ مجھے چاہیے۔ آپ دربار سنتے تو بہت ہیں، آپ کو خدا کی قسم ابھی اندازہ ہی نہیں کہ آل محمد پہ اور زہرا پہ ظلم کیا کیا ہوئی۔
یہ جو آپ ان لعنتیوں کے دربار سن کے متنفر ہو کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، سنیں گے دربار ہے کیا، یہ دربار لگتا کہاں تھا؟ یہ دربار کوئی نیا نہیں قائم ہوا تھا، ان ظالموں کا دربار مسجد نبوی میں لگتا تھا، وہی نبی کی مسجد آج بھی لوگ زیارت کر کے آئے ہیں۔ یہ حال بڑا ہے کربلا کا، یہ ایوان مسجد نبوی اس سے بھی چھوٹی ہے۔ اتنی مختصر سی مجلس میں چند لوگوں کے درمیان زہرا نے فضہ کو بھیجا، انکار کر دیا گیا۔ دو ہی دروازے تو کھلتے تھے، یا نبی کا دروازہ یا زہرا کا دروازہ۔ خود شہزادی سر پہ چادر رکھ کے، پہلا دور لعنتی تھا۔ لوگ کہتے تبرہ کیوں کرتے ہو؟ آؤ ہم سے سمجھو ہم تبرہ کیوں کرتے ہیں۔ حقیقت کو سن لو تو ہم پر اعتراض نہیں کرو گے، خود تم بے ساختہ بولو گے کہ حقدار کا حق غصب کرنے والے پر لعنت، اس لیے کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ظالمین پہ لعنت۔ اگر تم لعنت نہیں کرو گے تو قرآن کی روح سے یہ لعنت کا توق خود تمہارے گلے میں پڑ جائے گا۔ پہلا دور خباثت تھا۔ زہرا نے وہ دونوں کاغذ پیش کیے، میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا متوجہ کرنے کے لیے، گواہ کی کیا حیثیت ہے؟ ورثہ تھا بی بی زہرا کا، وارث کو گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہاں ہبہ ہوتا ہے تو گواہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بی بی زہرا نے ایک وقت میں پوری توجہ دو مقدمے لڑے ہیں، بیک وقت دو مقدمے لڑے۔ پہلا وراثت کا نہیں لڑا، پہلا وہی کاغذ دیا جو نبی نے لکھا تھا کہ میں جو مجھے یہودیوں سے خیبر کی فتح کے موقع پر فدق ملا ہے، میری ذات کے لیے ہبہ کرتا ہوں فاطمہ بنت محمد کو۔ وہ کاغذ پیش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ فدق بن نمک بن سام بن نو والا کاغذ بھی جو نبی نے فائل بنا کے دی تھی مقدمے کے لیے پیش کیا کہ میرے بابا مجھے اپنی زندگی میں ہبہ کر گئے تھے، حق تو مرنے کے بعد ملتا ہے اگر میراث نہیں بٹی ہے، یہ میرا حق ہے، تم سے کوئی گزارش نہیں ہے۔ ہبہ نامے کا کاغذ کہا اچھا اگر ہبہ کیا ہے تو گواہ پیش کرو۔ اب سمجھے گواہ کی بات جو ہے کہاں کی ہے؟ زہرا کے حق کے لیے نہیں ہے، جو نبی نے ہبہ کیا تھا اس کے لیے زہرا سے کہا گیا، اور وہ بید بھی ہوئی کہ خدا کی قسم کا بیان کر دوں اس کاغذ کے ساتھ تو میں آگے کی حقیقت نہیں پڑھ پاؤں گا، آپ چیخ چیخ کے روئیں گے، اور انشاءاللہ جب مصائب کی منزل میں آؤں گا تو یہ بات ذہن میں رہے، بیان کر دوں گا تاکہ آپ اس پہ بھی گریہ کر لیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ نبی کے اس نوشتے کی وہ بے احترامی کی گئی، کاغذ کو پھاڑ دیا۔ سب پوچھو تو کہ ہمیں ذکر کرتے کیوں ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدہ پہ ظلم کیا کیا ہوئے ہیں۔ کہ گواہ پیش کرو، سنیں گے علی اور حسنین یہ سب تو بعد میں پیش کیے۔ بی بی زہرا نے سب سے پہلے ام ایمن کو گواہ میں، ہبہ نامے کے مقدمے میں، وراثت کے مقدمے میں نہیں۔ جو لوگ مقدمات کے معاملات جانتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے، ابھی ورثے کا مقدمہ نہیں چلایا شہزادی نے، ہبہ نامے کا مقدمہ چل رہا ہے۔ ام ایمن کو پیش کیا، کیا فضہ موجود نہیں تھی؟ کیا شہزادی زینب موجود نہیں تھی؟ بے وجہ نہیں کہہ رہا ہوں، شہزادی نے وہ تماچا مارا بھرے دربار میں کہ انشاءاللہ متوجہ رہتے اس جملے سے کام لینا ہے۔ ابھی آپ متوجہ ہوں گے کہ ام ایمن کو کیوں پیش کیا، کیونکہ انہوں نے ورثے سے بھی انکار کیا تھا۔ ابھی سن لیں، ام ایمن فضہ کی طرح کنیز نہیں ہے، ام ایمن وہ کنیز ہیں جو جناب عبد المطلب کے زمانے سے 4 بار ورثہ در ورثہ، ورثہ در ورثہ، ورثہ در ورثہ سیدہ کے حق میں آئی تھی۔ سیدہ نے جو ورثے میں ملا ہے ان ام ایمن کو پیش کیا، کہا یہ عورت ہے، ان کی گواہی قبول نہیں ہے۔ حسنین کو پیش کیا، دیکھ مجھے موبائلے سے کام لینا تھا، میں نے وہ ذکر نہیں کیا وقت کی کمی دیکھتے ہوئے، بات رہے گی انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں عرض کر دوں گا، اور بات آگے تو ہی پہ اعلان کر دوں۔ ظہیر صاحب بیٹھے ہوئے اشارہ بھی کر رہے ہیں، یہ مجلس قائم کرتے ہیں آغا باقر کے عزا خانے میں اب کی اتوار کو
18 فروری کو آنے والی اتوار کو ہوگی، اس میں شرف ذاکری مجھے کو حاصل ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ تشریف لائیں گے تو سن لیں گے۔ یہ مباہلے سے جو دلیل قائم ہوئی ہے، یہ مباہلہ جو ہوا ہے اسلام کے لیے نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ وہاں سناؤں گا، فقط فدق کے لیے ہوا ہے۔ دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے، دلیل دینا مشکل ہوتی ہے۔ میں دلیل رکھتا ہوں، یہ مباہلہ اسلام کے لیے نہیں بلکہ فدق کی دلیلیں قائم کرنے کے لیے ہوا ہے، جس کو پورے امت مسلمہ بڑے شوق سے مناتی ہے۔ یہ مباہلہ فدق کا مقدمہ ہے، پیش خیمہ ہے کہ نبی اپنی زندگی میں بتا کے گئے کہ دیکھو میری بیٹی کے اوپر کیا ظلم ہونے والا ہے، اور جو میں سیرت قائم کر کے جا رہا ہوں، وقت نہیں ہے غرض کہیں سنیں ورنہ نہ مصائب سن پائیں گے۔ آپ توجہ سے سن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دیر تک پڑھتا رہا ہوں، اور بات بھی رہ جائے گی، حق بھی رہ جائے گا۔ شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ کی سماعتوں کے سہارے یہ میں نے ذکر چھڑا اس وقت آپ کے سامنے۔ ام ایمن کو قبول نہیں کیا، لعنتیوں نے حسنین کو پیش کیا۔ مباہلے کا ذکر میں نے کیا، ایک جملہ سن لیں، علی کو حسنین کو، خود بی بی زہرا، حسنین، علی کہے ہوئے 4، مباہلے میں کتنے تھے؟ فقط 5۔ نہ نبی کسی کو لے کے گئے، نہ کوئی نبی کے ساتھ آنے کی خواہش رکھتا تھا، اور یہ وہ سچے ہیں کہ جن کی سچائی کو عیسائیوں نے تسلیم کیا اور ان کے مقابلے سے ہٹ گئے، اس لیے نہیں ہٹے کہ ان کو مان لیا، جانتے تھے کہ ان کو جھٹلایا تو لعنت ہی لعنت برسے گی، ان کو جھٹلایا انشاءاللہ آگے آ کر میں عرض کروں گا پوری تفصیل سے تو لعنت ہی لعنت برسے گی۔ بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ ان 5 کے علاوہ دنیا میں سچے نہیں ہیں، دنیا میں سچے ہیں۔ دنیا کے سچے وہ ہیں جن کی سچائی کے راوی گواہ ہیں۔ میں سچا حیدر میاں کہہ رہے ہیں، میں سچا حسن میاں کہہ رہے ہیں، مگر یہ وہ سچے ہیں جن کی سچائی کی گواہی قرآن میں اللہ دے رہا ہے، جن کے سچے ہونے کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ 4 ہبا کے مقدمے میں گواہ ہیں جن کی گواہی عیسائیوں نے مان لی، انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ کہ حسنین چھوٹے ہیں جو آبرو اسلام ہیں، علی تمہارے شوہر ہیں، لہذا ان کی گواہی کافی نہیں ہے۔ بی بی زہرا اپنا جانتی تھے غاصب ہیں، عالمہ علم غیب تھیں۔ بی بی باغ فدق تھوڑی لینے گئی تھی بھائی، جو جنت اپنے غلاموں میں بانٹ دے، بھائی لاکھ باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا، بہت بڑی آمدنی تھی، مگر تھا تو مال دنیا۔ اس بی بی کو کیا ضرورت؟ بی بی تو ظالموں کے چہرے سے نقام نوچنے گئی تھی۔ دلیل ہے میرے پاس، دلیل سنا اور بات آگے بڑھاؤں۔ بی بی زہرا فدق لینے نہیں گئی تھی، ہبہ نامے کے کاغذات دیے، گواہ میں صرف ام ایمن کو پیش کیا، حسنین کو پیش کیا، علی کو پیش کیا۔ کیا زہرا کے پاس اس کے بعد گواہ ختم ہو گئے تھے؟ دیکھیے کبھی کبھی درک کیا کیجئے، غور کیا کیجئے، نہیں متوجہ ہوئے آپ۔ بھائی علی شوہر اس لیے نہیں مانا، ہم نے مان لیا ایک لمحے کے لیے۔ حسنین بیٹے اس لیے نہیں مانا، ام ایمن عورت ہے اس لیے نہیں مانا۔ تو کیا نعوذ باللہ زہرا کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا؟ ارے سلمان موجود تھے، نہیں متوجہ ہیں آپ۔ جس کے پاس ابو ذر جیسا نبی کا صحابی ہو، جس کے پاس قمبر جیسا صحابی ہو، جس کے پاس مقداد جیسا صحابی ہو، جس کے پاس ہمارے یاسر جیسا ہو، میسم جیسا ہو، بی بی زہرا کو گواہوں کی کمی نہیں تھی۔ بی بی نے بعد میں کوئی گواہ نہیں پیش کیا، ظالم کے چہرے سے نقام نوچی اور کہا اچھا ہبا کیا میرے بابا نے، کاغذ دیے، اس کا انکار کیا، تو یہ تو مانتے ہو یہودیوں نے یہ باغ میرے بابا کو دیا تھا؟ کہا بے شک۔ کہ تم مر جاؤ تو تمہارا ورثہ کس کو ملے گا؟ کہ ہماری اولاد کو ملے گا۔ کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں، یہ یہودیوں نے
میرے بابا کو باغ دیا تھا، ہبا نہیں مانتے تو میرا ورثہ ہے، مجھے دو، میں اس کی وارث ہوں۔ کہا فاطمہ، سنیں بہت جلدی عرض کر رہا ہوں، فاطمہ ہم دینا تو چاہ رہے ہیں مگر ہمارے سامنے آپ کے بابا کی ایک حدیث ہے۔ کہا بھائی کون سی حدیث ہے تیرے پاس، سنا؟ کہنے لگا کہ آپ کے بابا رسول اسلام کہہ کے گئے کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں۔ لیکن سن کے تو آپ بھی خاموش ہو گئے، نبی کے نام سے دہرائی جا رہی ہے نا۔ آپ بھی شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا ہوگا، ہمیں آپ کے دلیل ضرورت نہیں، بھرے دربار میں معتبر تاریخ، میں حوالہ بھی دے رہا ہوں کتاب کا، ابھی تک ذکر نہیں کر سکا، زور بیان میں ریاض المودت اور بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے، جا کے خود مطالعہ کر لیجئے گا۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جو مقدمہ بی بی زہرا نے بڑے دربار میں رہا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، ذمہ داری سے سنا رہا ہوں، بغیر کسی داد و تحسین کی توقع کے۔ کہا تو یہ جو میرے بابا کے نام سے حدیث سنا رہا ہے یہ حدیث جھوٹی ہے۔ حدیث جھوٹی نہیں ہے، تیری من گڑت ہے، یہ میرے بابا کا قول نہیں۔ کہا آپ کے پاس کیا دلیل؟ کہ مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں، میرا بابا کہہ گیا کہ جو میری حدیث مطابق قرآن نہ ہو اس کو دیوار پر پھینک دینا، دیوار پہ مار دینا۔ جو حدیث مطابق قرآن نہ ہو، قرآن سے ٹکرا جائے۔ نبی جانتے تھے کہ فدقی کے لیے جھوٹی حدیث گڑھی جائے گی۔ میرا دل یہی کہہ رہا ہے، نبی نے شاید اسی موقع کے لیے یہ حدیث سنائی۔ کیا میرے بابا نے نہیں کہا؟ کہاں بھی بے شک کہا۔ تو کہا سن، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ کہ اچھا بی بی دلیل قرآن سے دے رہی ہو، تم تو بنت محمد ہو، سنیے خباثتیں تو دیکھیے، ضلالتیں تو دیکھیے، تم تو بنت محمد ہو، ہم تم سے کیسے بتائیں کہ یہ ورثہ مال کا نہیں بلکہ نبوت کا ہے، یہ ورثہ نبوت کا ہے۔ سلیمان کا کو جو داؤد کا وارث بنایا، بی بی نے بھرے دربار میں اسی لہجے میں کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بھی دلیل سن۔ اگر نبوت ورثہ ہوتا تو نوح کا بیٹا نبی ہوتا۔ میں اب تو بیدار ہو کے سنیے، فضائل کی بھی منزل آئی ہے، شہزادی کا حق بھی بیان ہو جائے، اس لیے کہ امداد و تحسین سے دشمن کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ بھئی آپ ہماری کجمج بیانیوں پہ داد دیتے ہیں، یہ تو میں پیور میٹر سنا رہا ہوں آپ کو، صدیقہ طاہرہ کی زبان ہے، بھی شہزادی کونین کا کلام ہے، اور کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ویسے تو میرے بابا کی حدیث ہی نہیں، اس لیے کہ سلیمان کا وہ داؤد کا وارث سلیمان کو بنایا گیا، کہ وہ نبوت کا ورثہ ہے۔ کہ اگر نبوت کا ورثہ ہے تو نوح کا بیٹا جو غرق عذاب ہو گیا اس کو نبی ہونا چاہیے تھا، اور کچھ نبیوں کے بیٹے نبی ہوئے ہیں مگر ان کے اور بھی بیٹے تھے۔ اگر ورثہ ہوتا تو ایک بیٹا نبی نہ ہوتا، جتنے بیٹے سب کو ملتی نبوت۔ میں نہیں متوجہ ہیں، ورثہ برابر سے بڑھتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تھوڑا علمی گفتگو ہے، تھوڑی تاریخ ہے، مقدمہ ہے، حقیقت سے وابستگی ہے، لہذا آپ داد و تحسین تو نہیں دیں گے، مگر میرا پیغام پہنچ جائے، یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، امت کی اصلاح ہو جائے۔ کہ نبی کے سارے بیٹے نبی ہوتے، ورثہ تو سب میں بڑھتا ہے، یہ میرے بابا کا ورثہ ہمیں ملنا چاہیے۔ دیکھیں بات کہاں سے شروع کی تھی، نبی کی 3 بیٹیاں اور ہیں۔ ارے کمبختو زہرا کے حق کو غصب کر رہے ہو، تم وہی ہو جس نے مشہور کیا۔ اگر 3 بیٹیاں ہیں کوئی جواب نہیں دے پایا۔ بی بی زہرا کے اس مقدمے کے بعد اہتمام حجت کے لیے گئی تھی، دنیا کے سامنے ظالم کے چہرے سے نقاب نوچنے گئی تھی، اس لیے کیا اور گواہ پیش کر سکتی تھی؟ زہرا نے اس کے بعد کوئی گواہ نہیں پیش کیا، نہ سلمان کو پیش کیا، نہ ابو ذر کو پیش کیا، نہ قمر کو پیش کیا، نہ مقداد و میثم کو پیش کیا، حق بیان کر کے آ گئی۔ اور جب کہا کہ یہ ورثہ نہیں ہے، شہزادی نے ثابت کیا
کہ سارے بیٹوں کو نبی ہونا چاہیے؟ خود پیغمبر اسلام کے بعد نبوت کا ورثہ ہونا چاہیے؟ کوئی جواب نہیں بچا. کیا ہو گیا اس لکھنؤ کو؟ آپ کو تو خود متوجہ ہونا چاہیے. بھائی میرے حساب سے تو ظالموں کو یہ کہنا چاہیے تھا اچھا زہرا کا ورثہ مان بھی لیا جائے تو یہ آپ اکیلی کہاں آ گئیں؟ نبی کی اور بھی تو 3 بیٹیاں تھیں. اگر آپ وارث ہیں تو وہ بھی وارث ہیں. پہلے ان تینوں کو تو لے آئیے. ایک صلوات پڑھا تو تمام مدار لیکن وقت وفا نہیں کر رہا. وقت وفا نہیں کی. میں نے کئی اہم باتیں چھوڑ دی اور لیجئے بالکل ذکر مختصر کر کے صرف 2 باتیں سن کر ربط مصائب. ان کو تو کہنا چاہیے تھا نا بھئی یہ کوئی عام انسان نہیں تھے. نبی کے گھر کے حالات جانتے تھے, معاملات جانتے تھے. اپنی بیٹیاں نبی کی گود میں رکھ کے آ چکے تھے اندر کی خبریں لینے کے لیے. کہنا چاہیے بھئی ان تینوں کو بھی لے آئیے. نہیں بول سکے. اس کا مطلب خود بھی خاموشی سے اس بات کی گواہی دی کہ زہرا کے علاوہ کوئی اور دوسری بیٹی نبی کی ہے ہی نہیں. اور اگر لے بھی آؤ تو جس طرح جعفر و طالب و عقیل کے ہوتے ہوئے علی کی شان پہ کوئی حرف نہیں آیا. ویسے صدیقہ رہیں گی. میں نے شروع میں عرض کیا جب مریم و سارہ و حوا جیسی تینوں بیبیاں نہیں مقابلہ کر سکی زہرا کا, تو دنیا کی کوئی عام عورت کیا مقابلہ کرے گی؟ زہرا اپنے بیت الشرف سے نکلی تھی. فقط زہرا کا دروازہ, میں نے کسی مجلس میں عرض کیا ذاکرین پڑھتے ہیں علی کا دروازہ کھلا تھا. جوش محبت میں علی کا نہیں, بی بی زہرا کا دروازہ مسجد میں کھلا تھا. کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں. اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں مقدمہ تو میں نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا مگر میں دنیا کو تمہاری حقیقت دکھانے کے لیے آئی تھی. شہزادی کا اسرا آپ ذکر سنتے ہی نہیں. فضائل میں نے بھی اس لیے تھوڑے شروع میں پڑھ دیے تھے. حق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ فضائل پڑھتا, آپ داد دیتے رہتے. مگر یہ حقیقتیں کب امت کے سامنے آئیں گی, کب سمجھے گی اور کب حقیقت سے وابستہ ہوگی. سنے نبی کی بیٹی کہتی ہے کہ تم جب میں دربار میں آئی, مسجد میں آئی, کھڑے بھی نہیں ہوئے, تم نے مجھے سلام بھی نہیں کیا. بی بی نے خطبہ دیا جبکہ یہ پوری مسجد گواہ ہے, یہ تمام اصحاب گواہ ہیں کہ جب فاطمہ بنت محمد بیت الشرف سے نکل کے مسجد میں آتی تھی تو خود میرا بابا کھڑا ہو جاتا تھا, وہ مجھ کو سلام کرتا تھا, خود بلند ہو کے اپنی مسجد پہ مجھ کو جگا دیتا تھا. ہاں عزیزوں یہ 2 باتیں سن لیں اور روئیے. مجھے رونے پہ اعتراض نہیں ہے اس لیے کہ شہزادی کی مظلومی کا حق یہی ہے. یہی بہت بڑی مصیبت ہے. نبی کی بیٹی کو سلام نہیں کیا گیا. کہا تم نے سلام نہ کر کے, کھڑے نہ ہو کے, ہماری بے احترامی کر کے تم نے ہماری بے احترامی نہیں کی ہے بلکہ تم نے اپنی حقیقت کو واضح کیا. ہمارے لیے نہ کھڑے ہو کے, ہمیں سلام نہ کر کے ہماری توہین نہیں کی بلکہ تم نے دنیا کے سامنے اپنی حقیقت کو ظاہر کر دیا کہ تم میرے بابا کی سیرت کو چھوڑ چکے ہو, تم میرے بابا کی سیرت پہ نہیں ہو اور تم نے اس عمل سے اپنے کفر کو ظاہر کیا. یہ شہزادی کے جملے تھے. تم نے اپنے اس عمل سے اپنے کفر کو ظاہر کیا. بی بی کو باغ فدق کی کیا ضرورت تھی؟ حقیقت بتا دی کہ یہ حق کس کا ہے اور بتا دیا کہ یہ کافر ہیں جو علی کا حق غصب کیے بیٹھے ہوئے ہیں. تم نے میری بے احترامی نہیں کی. شہزادی فرما رہی ہیں تم نے اپنے کفر کو ظاہر کیا. شہزادی کی دلیل ہے. میں اسی لیے رک کے دوبارہ دہرا رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کے ذہن میں پیوست ہو جائے. بزرگ تو ماشاءاللہ صاحبان معرفت ہیں, اپنی کاٹ لے گئے اہل بیت کی محبت میں. ہاں ان کے حق سے منہ نہ موڑا کیجئے. یہ ایک سلوگن چلتا ہے نا کہ قاتل زہرا پہ لعنت نہ کیجئے. خدا کی قسم زہرا کا حق ہی نہیں بیان کیا جاتا, ورنہ لوگوں کو علم میں ہی نہیں ہے کہ زہرا کا حق کیا ہے, شہزادی پہ ظلم کیا ہوئے ہیں. ورنہ اگر سچا چاہنے والا ہوگا بی بی زہرا کا
تو کسی کو روکے گا نہیں، بلکہ خود بآواز بلند نعرہ تبرہ لگاتا ہوا نظر آئے گا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ خود بی بی زہرا خطبہ دے رہی ہیں، سنیے بات تمام کی، میں صاحب شروع کرنے جا رہا ہوں، بس یہ 2 جملوں کی بات اور سن لیں کہ تم ہماری بے احترامی کر رہے ہو، اپنے کفر کو ظاہر کیا، تم نے ہماری توہین نہیں کی، تم شہزادی کے جملے تکرار ہے، تم 5 بار شہزادی نے کہا، تم وہی تو ہو نا جو جنگ خندق میں، جنگ احزاب میں جب نبی کہہ رہے تھے کہ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے، تو تمہارے چہرے فخر تھے، ہوائیاں اڑ رہی تھیں، بڑے دربار میں نبی کی بیٹی آنکھوں میں آگے ڈال کے، جن کے احترام کرنے کو لوگ کہتے ہیں ان سے زہرا فرما رہی ہیں، زہرا کی سیرت پہ چلیے، شافع محشر نبی اور علی اور زہرا کی مرضی سے شفاعت دیں گے، دنیا آپ کے کام نہیں آئے گی۔ کہ خندق میں تمہارے چہروں سے ہوائیاں اڑی تھیں، تم نہیں جا رہے تھے، تب میرا شوہر ہی تو تھا جو اٹھا، اور جب اٹھا تو میرے بابا نے ارشاد فرمایا، برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ، برز الاسلام کلہ علی الکفر کلہ، برز الدین کلہ علی الکفر کلہ۔ نہیں متوجہ ہوئے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل اسلام کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل دین کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اب میرا شوہر فاتح خندق ہے، تمہاری جانیں سوکھی ہوئی تھیں، تم اس وقت تخت پہ بیٹھنے کے قابل ہی نہ ہوتے، وہ تو میرے شوہر نے تمہیں اتنی مہلت دے دی جس کی وجہ سے تم نبی کی بیٹی کی توہین کر رہے ہو اور یہ ظلم کرنے پر قادر ہو، ورنہ تمہاری حالت کو تو خود ہم کو علی نے بیان کیا، اس لیے کہ جب علی عمرو ابن ود کے سر کو لے کے آ رہا تھا تو اس کی گردن سے خون ٹپک رہا تھا، ایک ہاتھ میں ذوالفقار تھی اس سے خون ٹپک رہا تھا، اور میرا شوہر علی اس طرح عمرو ابن ود کے سر کو لے کے جھومتا ہوا آ رہا تھا جس طرح کوئی شیر شکار کر کے گھنی برسات میں برستے ہوئے پانی کے درمیان جھوم جھوم کے چلتا ہے۔ سن لیں، بہت دیر توجہ سن لیا، فضائل کی بھی مجلس سن لیں، منزل سن لیں، اور میں مصاحب پہ آ گیا۔ فقط ایک جملہ، شہزادی بھرے دربار میں خطبہ دے رہی ہیں، شہزادی کا خطبہ سنا رہا ہوں، علی اس طرح سے ایک ہاتھ میں عمرو ابن ود کا سر لیے ہوئے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار لیے ہوئے، اس سے بھی خون ٹپک رہا تھا، اس سے بھی خون ٹپک رہا تھا، اس طرح آ رہا تھا جیسے بھری برسات میں شیر شکار کر کے جھومتا ہوا چلتا ہے۔ تم پہاڑ کی چوٹیوں پہ، تم پہاڑ کی بلندیوں پہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے ایڑیاں اچکا اچکا کے اچک اچک کے دیکھ رہے تھے، اور دیکھ بھی اس طرح رہے تھے کہ جس طرح 30 دن بعد رمضان کا بھوکا مسلمان عید کے چاند کو دیکھتا ہے۔ شہزادی کی فصاحت و بلاغت تک آپ نہیں پہنچے، جس طرح 30 دن کا بھوکا مسلمان عید کے چاند کو دیکھتا ہے کہ اب خوشیاں ہی خوشیاں آنے والی ہیں، اب فاقے سے نجات ملنے والی ہے، جو حکم خدا سے فاقے کیے ہیں اس کا صلہ ملنے والا ہے، عید آنے والی ہے۔ فصاحت و بلاغت تک آپ نہیں پہنچے، تمہاری جانیں بچ گئیں، علی پہنچ گئے، عمرو ابن ود کا سر لے آئے، تمہاری عید تو اسی دن ہو گئی تھی۔ ہاں جو تاریخ سنا رہا ہوں نا آج آپ کو، اپنا انداز گفتگو بدل کے تو سنیے، نبی کی غدیر سے شہادت کے کل 70 دن ہیں، 70 دن۔ ان سب باتوں میں کبھی رک کے ادراک کیا کیجئے، درک کیا کیجئے، سوچا کیجئے، اور تب فضیلتوں پر غور کیجئے گا تو معرفت کی کچھ اور منزل ہوگی۔ اس جملے سے بھی آپ متوجہ نہیں ہوئے ہوں گے۔ غدیر کب ہوئی آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں، ربط مصائب دے رہا ہوں، مصائب ہی پڑھ رہا ہوں، بلکہ ابھی آپ متوجہ نہیں، بہت پھوٹ پھوٹ کے روئیں گے آپ۔ غدیر کس تاریخ میں ہوئی سوال کر رہا ہوں،
18 ذوالحجہ کو، نبی کی شہادت 28 صفر، چھوڑ کے دیکھ لیجئے، میں رکا ہوا ہوں، 18 ذوالحجہ سے 28 صفر تک کتنے دن ہوتے ہیں؟ فقط 70 دن۔ فدق تو سن لیا نا آپ نے، خالی فدق نے غصب کیا گیا، علی کا بھی حق غصب کیا گیا تھا۔ غدیر سے نبی کی رحلت تک، شہادت تک فقط 70 دن، 18 ذوالحجہ 28 صفر، نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ، 70 دن۔ اور جب نبی کی وفات ہو گئی، آپ نے شہزادی کو پہچانا ہی نہیں کہ شہزادی ہیں کیا؟ شہزادی ام ابیہ ہیں، آپ نے سنا؟ شہزادی کو کوثر سے تشبیہ دی گیا، آپ نے سنا؟ صدیقہ ہیں، آپ نے سنا؟ زکیہ ہیں، آپ نے سنا؟ مصطفیہ ہیں، آپ نے سنا؟ زاہدہ ہیں، آپ نے سنا؟ عابدہ ہیں، آپ نے سنا؟ مگر خدا اقسم آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فاطمہ دافع ولایت علی ہیں۔ سب سے پہلے علی کی ولایت کا دفاع فاطمہ دافع ولایت علی ہیں، سب سے پہلے علی کی ولایت کا دفاع بی بی زہرا نے کیا۔ یہ دنیا والے تو بہت بات کے ہیں، سلمان و ابو ذر بھی بہت پیچھے ہیں، جیسے ہی علی کے ظاہری زہرا کا قتل کیوں ہوا یہ سن لیں، یہی مصائب ہیں۔ ہاں، ہر ایک کے مجلس پڑھنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، میں نے آپ کی اجازت سے، آپ کی توجہ سے تقریباً 1 گھنٹہ فضائل پڑھ دیے، جبکہ اتنا ارادہ نہیں تھا، مگر شہزادی کی مصیبت بھی سن لیجئے گا۔ اگر 4 5 7 منٹ زیادہ ہو جائیں تو اس کے لیے ہمیں معاف کر دیجئے گا، اس لیے کہ اگر اب نہ روئیں گے تو کب روئیں گے؟ جس کی تقدیر میں اگلے سال یہ تاریخیں ہوں گی وہ اس فرش ماتم پہ بیٹھے گا۔ ہاں، علی کے حق کو غصب کیا گیا۔ 28 صفر کے بعد زہرا فوراً بیت الشرف سے نکلی مدینے کی۔ زہرا کے قتل کا سبب کیا ہے وہ سنا رہا ہوں نوجوانوں۔ زہرا چادر اوڑھ کے نکلی، جو بھی بڑا صحابی نامی گرامی آتا تھا کہتی تھی زہرا کہ ارے ابھی 70 ہی دن تو ہوئے ہیں، 18 ذوالحجہ کو لوگوں نے میرے علی کے حق ولایت کو غصب کر لیا، ظاہری حق تخت خلافت کو غصب کر لیا، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا مسجد میں چلے چلو، علی کی ولایت کی گواہی دے دو۔ سنیں گے اصحاب پیغمبر فاطمہ کو کیا جواب دیتے تھے؟ میں نے بے سبب تاریخ نہیں جڑائی، 18 ذوالحجہ 28 صفر، فقط 70 دن، 70 دن بعد کہتے تھے زہرا ہمیں یاد نہیں ہے، زہرا ہمیں یاد نہیں ہے کہ نبی نے کب علی کو ولی بنایا۔ میں نے شروع میں عرض کیا 3 چیزیں شیعت کی اساس ہیں، ایک کربلا، دوسرے غدیر، تیسرے فدق۔ اس کو فراموش نہ کیا کیجئے، اسی کو اپنا ورد بنا لیجئے، اسی سے آپ کی نجات ہے، اسی سے حق و باطل کا فیصلہ ہوگا۔ 70 دن میں غدیر کو بھلا دیا۔ بی بی زہرا ایک ایک سے کہتی تھی، ہاں جب نہیں سنا تو اپنے ساتھ حسنین کو لے کے نکلی، حسن کی دائیں ہاتھ میں انگلی پکڑی، حسین کی بائیں ہاتھ میں، کہ ان کو پہچانتے ہو میرا بابا اپنے دوش پہ لے کے گھماتا تھا، ہاں جب سجدے میں گیا تھا تو پشت پہ آیا تھا، منبر پہ بیٹھ کے اس کا تعارف کرایا تھا، تمہیں ان حسنین کا واسطہ کہ علی کے حق کی گواہی دے دو۔ ہاں عزیزو سنیں گے، تمام مقاتل لکھتے ہیں کہ فاطمہ کی اس تحریک سے یہ 75 دن اور 90 دن کی روایت جو آپ سنتے ہیں، نوجوانوں کو یہ بھی بتا دوں کہ نمبر 90 دن کی اس لیے معتبر ہے کہ زہرا نے وصیت کی تھی تاریکی شب میں جنازہ اٹھے۔ ارے 14-75 دن کے حساب سے تاریخ ہے، اس میں چاند اپنی پورے شباب پہ ہوتا ہے، اندھیرا نہیں ہوتا، مگر 3 کو تاریکی شب ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے سرکار ناصر الملت نے اس تاریخ کو زیادہ احتمال کیا دیا ہے، اور یہ بھی زہرا کے حق کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ نبی کی اکلوتی بیٹی سلمان و ابو ذر اور میثم و مقداد جیسے گواہ، پھر بھی اس کی بیٹی کی شہادت کی 2 تاریخیں مشہور کر دی گئی کہ زہرا کی شہادت کنفیوز ہو کے ایسی طرح گزر جائے کوئی منع نہ سکے، مگر اللہ اکبر اس کے آخری پوتے یوسف زہرا کا زمانہ ہے۔ آج 15 سے لے کے 90 دن کی روایت تک، 75 سے لے کے 90 دن کی روایت تک، 15 سے لے کے 3 جمادی الاخر تک کی روایت تک
مسلسل اذا ہو رہی ہے، شہزادی کا حق بیان ہو رہا ہے۔ بی بی زہرا نے ایک ایک سے کہا، عزیزوں کوئی نہ سنتا تھا اور یہی کہتا تھا زہرا ہمیں یاد نہیں۔ حسنین کو پیش کیا، حسنین کا واسطہ دیا۔ زہرا دافع ولایت علی ہے، زہرا صرف اسی جرم میں قتل کی گئی اس لیے کہ مدینے میں ایک عجب انقلاب زہرا نے برپا کر دیا تھا۔ کوئی جا کے مسجد میں گواہی تو نہیں دے رہا تھا مگر مدینے میں انقلاب ہو گیا تھا کہ زہرا علی کا حق بیان کر رہی ہیں، زہرا علی کا حق بیان کر رہی ہیں۔ حاشیوں نوجوانوں سنو، صرف اسی بات کے لیے کہ زہرا علی کا حق نہ بیان کر سکے زہرا کا دروازہ جلایا گیا۔ عمر ملعون نے لکڑیاں جمع کر کے یا ابو بکر لکڑیاں لے کے زہرا کے دروازے پہ جمع ہوئے اور زہرا کو خانہ نشین ہو جانے کے لیے، دہلانے کے لیے دروازے پہ آگ لگائی۔ بی بی زہرا دفاع ولایت امیر المومنین کر رہی تھیں، دافع ولایت امیر المومنین تھیں۔ دروازے کے قریب اس لیے آئی تھیں کہ کہیں لعین گھس نہ آئے گھر کے اندر اور علی پر ظلم کریں۔ زہرا تو سوچتی تھی کہ علی کو قتل کرنے کے لیے آ رہے، ارے زہرا کو کیا پتا تھا کہ جناب محسن کی شہادت ظالم اس طرح سے ٹوٹے ہوئے دروازے پر سے گزریں گے کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ جزاکم ربکم، آپ کی آوازیں بلند ہوئیں۔ عزیز و فضائل، میں نے آپ سے داد کی توقع نہیں کی مگر مصائب میں بآواز بلند گریہ کی توقع کر رہا ہوں۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئیں، میں مجلس تمام کر دیتا مگر ہاں عزیزو سن لیں، فاطمہ زہرا پہ گریہ کر لیں۔ ایک بہت بڑے عالم، انہوں نے عجب کتاب لکھی ہے شہزادی سے متعلق اور شہزادی کی مظلومیت سے اور ان پر ہونے والے ظلموں کے متعلق نام بھی عجیب و غریب دیا ہے۔ وہ ایک عالم دین، بزرگ عالم دین لکھتے ہیں، نام اس وقت شیطان کا بھی اپنا کام ہے، میرے ذہن سے اتر رہا ہے، کتاب کا نام موجود ہے، دوسری مجلس میں ذکر کر دوں گا۔ بہت بڑے عالم لکھتے ہیں، عجب ثم العجب، یعنی ظلم بالائے ظلم، ظلم بالائے ظلم۔ وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں اے ظلم بالائے ظلم، جس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا، عجب ثم العجب۔ لکھتے ہیں کہ زہرا علی کی ولایت کی گواہی کے لیے ایک ایک کے پاس جا رہی تھی، کوئی مسجد میں چل کے نہیں آیا مگر زہرا کا دروازہ جلانے کے لیے وہ سارے لوگ جمع ہو گئے جن سے زہرا کہہ رہی تھی کہ علی کی ولایت کی گواہی دے، جن سے زہرا کہہ رہی تھی کہ علی کی ولایت کی گواہی دے دو، وہ سب کے سب در زہرا کو جلانے کے لیے جمع ہو گئے، زہرا کے بلانے پہ نہیں آئے۔ جزاکم ربکم، آپ کا شکریہ۔ آواز بلند ہوئی، سنیں اور میں مجلس کو تمام کروں۔ میں بحر الانوار میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ فضا شہزادی پر دروازہ گرنے کے بعد ناقل ہے کہ پیغمبر اسلام در زہرا پہ آئے، دروازہ گرنے سے پہلے کی روایت ہے، معاف کیجئے گا۔ ایک دن پیغمبر اسلام در زہرا پہ آئے اور اس سے پہلے خود نبی نے ہم سے نقل کیا، بی بی زہرا نماز صبح کے بعد، ہاں عزیزو بہت روئیں گے، حوالہ دے کے بعد روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بہت پرسہ دیں گے بی بی زہرا کی مظلومی کا۔ فرشتے عرش پر جمع ہوئے کہ پروردگار، جس اہل بیت رسالت کو تم نے اس طرح پہچنوایا تھا کہ انا محمود حاضہ محمد، انا اعلی حاضہ علی، انا فاطر السماوات والارض حاضہ فاطمہ، اب اس کی مظلومی دیکھی نہیں جاتی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، نماز بھی بیٹھ کے پڑھ رہی ہے مگر بچوں کے لیے ایک دن کنیز کام کرتی ہے، ایک دن خود امور خاندانی انجام دیتی ہیں، چکیاں چلا رہی ہے، ہاتھوں کی لویں پھٹ گئی ہیں، ہاتھوں سے خون جاری ہے، فاطمہ کی مظلومی دیکھی نہیں جاتی۔
تو خدا نے بھی حکم دیا اے فرشتوں جاؤ فاطمہ کی خدمت میں جاؤ، فاطمہ زہرا کے گھر جا کے خدمت کرو۔ ادھر فاطمہ صبح کے بعد مصلی پہ سو رہی ہیں۔ ہاں عزیزو آپ سنیں ہم قاتلان زہرا پہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ کربلا کے ظلم تو بہت بعد میں ہوئے، نبی کی بیٹی پر 90 دن میں کیا کیا ظلم ڈھائے گئے اس کا بھی امت کو اندازہ نہیں ہے۔ ہاں انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ہاں عزیزو سن سکیں گے جبرائیل آئے، زہرا مصلی پہ آرام کر رہی ہیں، فضہ دیکھ رہی ہیں، گھر میں کوئی نظر نہیں آتا مگر جاروب کشی ہو رہی ہے، کوئی نظر نہیں آتا مگر چکی چل رہی ہے کہ اتنے میں پیغمبر اسلام نے آ کے کہا اے زہرا کی کنیز فضہ، زہرا کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ زہرا دوڑی دوڑی دروازے پہ آئیں، کہا رسول اسلام گھر میں تشریف لائیے۔ کہا فضہ تمہیں پتہ نہیں میری زہرا کی کیا فضیلت ہے؟ کبھی تم نے دیکھا کہ میں اپنی بیٹی کی اجازت کے بغیر اس گھر میں داخل ہوا؟ ہاں جو بہت روایت سنی ہے نا کہ نبی کی جب روح لینے کے لیے ملک آیا تھا تو زہرا سے اجازت لی تھی، خالی یہ ملک کے لیے حکم نہیں تھا۔ سنیے خود نبی کہہ رہے ہیں، ریاض المودت بہار الانوار حوالہ دے کے روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ میں بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا۔ کہ زہرا آرام کر رہی ہیں، میں ان کو اٹھائے دے رہی ہوں۔ کہ نہیں فضہ، جب خدا چاہ رہا ہے کہ چند لمحے میری بیٹی آرام کر لے تو میں محمد اٹھوانے والا کون ہوتا ہوں؟ اس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ فاطمہ کو نہ جگانا۔ ہاں فضہ کبھی حجرے میں جاتی ہیں، کبھی دروازے پہ آتی ہیں، دیکھتی ہیں دروازے پہ نبی کھڑے ہیں، حجرے میں مصلی پہ زہرا سو رہی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی گھر میں آ جاؤ، اس لیے کہ دھوپ کی تمازت تیز ہو گئی، اتنا وقت گزرا کہ ظہر کی نماز کا وقت قریب آنے لگا۔ کہ پیغمبر اسلام اگر آپ گھر میں نہیں آتے تو اپنے گھر تشریف لے جائیے، اپنے گھر تشریف لے جائیے، جب زہرا اٹھیں گی تو میں آپ کو بلانے آ جاؤں گی۔ کہ فضہ آج قدرت کی یہ مشیت نہیں کہ بغیر سلام کیے زہرا کو محمد اپنے گھر جائے، زہرا کے دروازے پہ کھڑا رہے گا، اس لیے کہ اس میں اللہ کا حکم ہے۔ کہ نبی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اس امت کو دکھانے کے لیے خدا چاہ رہا ہے کہ میرے ساتھ دیکھ لیں کہ میرے زہرا کے دروازے کی عظمت کیا ہے۔ پھر سن لے مومنین، ریاض المودت بہار الانوار کی روایت سنا رہا ہوں۔ ظہر کا وقت قریب تھا، زہرا بیدار ہوئی، فضہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی، زہرا اپنے حجرے سے باہر نکلی، ایک مرتبہ فضہ کو تڑپتا ہوا دیکھ کے بے چین دیکھ کے کہا اے فضہ اتنا بے چین کیوں ہو؟ کہ شہزادی آج آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ نماز صبح سے لے کے اب تک آرام فرما رہی ہیں، آپ کا بابا دروازے پہ کھڑا ہے، کہ تو گھر میں کیوں نہیں بلایا؟ کہ زہرا کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا، میں نے کہا تھا گھر چلے جائیے، کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ اللہ نہیں چاہتا۔ خود فاطمہ دروازے پہ ارے تو آپ کی بیٹی کا دروازہ ہے، اے بابا گھر میں کیوں نہیں آ گئے؟ کہ خدا کا حکم یہ نہیں کہ میں باپ ہو کے بھی بغیر تمہاری اجازت کے تمہارے دروازے میں داخل ہوں۔ آزاداروں کیا سن رہے ہو؟ جس در کی عظمت ہو اسی پر لعنتیوں نے لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دی۔ پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں اس در کی عظمت کو بیان کر کے گئے۔ ہاں عزیزوں آپ کی آوازیں بلند ہوئی، سنیں آخری جملے اور مجلس تمام ہے۔ زہرا اس دنیا سے چلی گئی، علی پہ مصائب کی، علی پر مصائب کی ایک گھٹا چھائی، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اس لیے کہ زہرا نے علی سے کہا تھا اے علی ہم نے سنا ہے، اے علی ہم نے سنا ہے کہ لوگ بعد نبی تمہیں سلام نہیں کرتے۔ کبھی بھی تم نے پوری خبر نہیں پائی۔ اے بی بی خالی بات یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو نبی کے سامنے علی کے پاؤں کے نیچے کی خاک اٹھا اٹھا کے اپنے سروں پہ رکھتے تھے، علی کو ادب سے جھک کے سلام کرتے تھے، وہ سلام نہیں کرتے، بلکہ جب علی ان کو سلام کرتا ہے تو علی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔
زہرا پچھاڑے کھانے لگی. ہاں علی کی مصیبتوں کی غمخوار زہرا کے مصائب علی نے برداشت کیے. ہاں عزیزو آپ کی آوازیں بلند ہیں. میں مجلس تمام کر دیتا اس لیے کہ رونے کی بھی ایک قوت ہوتی ہے، مگر عزیزو بڑے اہتمام سے مجلس قائم کی گئی ہے. آدھے منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے. زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی. شہادت کی وہ 90 دن کی روایت بھی قریب ہے. ان راتوں کو عام رات نہ سمجھا کیجئے، شب عاشور کی مثل سمجھا کیجئے، اس لیے کہ جو زندہ رہے گا وہ اس عزا میں شریک ہوگا. زہرا جب اس دنیا سے چلی گئی، علی وصیت کے مطابق حجرے میں گئے. وہ مصیبتہ کا نعرہ بلند کیا. حسنین کو بلا کے کہا حسنین جاؤ چچا سلمان کے پاس جاؤ اور جا کے چچا سلمان سے کہو کہ بابا علی مرتضیٰ نے کہا ہے اے چچا سلمان آج علی غریب ہو گیا. اے سلمان علی کی غربت پر ترس کھا کے ذرا ہمارے دروازے پہ آ جاؤ. حسین چچا سلمان کے پاس گئے، سلمان فارسی کے پاس گئے. کیا دیکھا سلمان بیت الشرف میں ہے. جیسے ہی دیکھا کہا زہرا کے یتیموں سر پہ امامہ نہیں ہے، اس مصیبت میں میرے دروازے پہ کیوں آئے؟ میں تو خود چل کے آ رہا تھا کہ میرے بابا کائنات کے مشکل کشا نے کہا ہے کہ چچا سلمان کو بلا لاؤ، مشکل کشا کی مشکل کشائی کرے. سلمان تیزی سے فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آئے. کیا دیکھا علی حجرے میں نہیں ہے بلکہ بے چینی سے سلمان کا حاضر عظیم مجلس تمام ہے. جس طرح چاہیے گا زہرا کی مصیبت کا پرسہ دے لیجئے گا، علی کی مظلومی کا ماتم کر لیجئے گا. سن سکیں گے زدارو علی بے چین دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، آدھا بدن باہر نکلا ہے آدھا اندر ہے. جیسے ہی سلمان قریب آئے سلمان کے ہاتھ کو پکڑا، اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں لینے کے بعد سینے سے لگایا کہ سلمان کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہ یا علی جلدی سے میرا ہاتھ ہٹا دیجئے، آپ کے سینے میں تو ایک آگ سی لگی ہے، آپ کے سینے میں ایک آگ سی لگی ہے. کہ سلمان صحیح محسوس کیا. اے سلمان تمہیں اس لیے بلایا تھا، تمہیں یاد ہے نا کہ 9 برس پہلے نبی اسلام نے بھی تم کو بلایا تھا، کہا تھا اے سلمان زہرا کی ڈولی کو تم پیچھے سے کاندھا دو، علی آگے سے پکڑیں گے، علی کے گھر تک پہنچا کے آؤ. سلمان یاد ہے نا کہ تم نے پیچھے سے ڈولی اٹھائی تھی؟ کہا یا علی اچھی طرح سے یاد ہے، جیسے کل کی بات ہو. کہ سلمان تم گواہ ہو نا کہ زہرا پہ چلتا دروازہ گرایا گیا؟ کہ یا علی ہم گواہ ہیں. کہ اب سلمان اس علی پہ یہ احسان کر دو کہ آگے سے تابوت ہم اٹھاتے ہیں، پیچھے سے تابوت تم اٹھا لو. ہمارے حسن حسین ابھی بہت چھوٹے ہیں، نبی کے سپرد کر دو اور گواہ رہنا اے رسول اللہ آپ کی بیٹی پہ بڑے ظلم